وہ عمارت کے باہر کھڑی، ہاتھ میں بیگ تو دل میں ہچکچاہٹ لیے ہوئی تھی۔ اوپر بورڈ پر اذان مرزا اینڈ ایسوسیٹس لکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کافی رش تھا، لوگ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ یس میم، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے پوچھا۔ مجھے اذان مرزا سے ملنا ہے، مائرہ نے دھیرے سے کہا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ تو پلیز ویٹ کرنا ہوگا، وہ پیار سے بولی تو مائرہ سر ہلاتی قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے وہی شخص فائلوں میں مصروف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یس کم ان، اس نے بغیر دیکھے کہا تو مائرہ چند قدم آگے بڑھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بریفلی بتائیں اور ذرا جلدی کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اذان نے جلدی سے کہا اور یہ جملہ مائرہ کے دل پر لگا۔ میں اپنا کیس فائل کرنا چاہتی ہوں۔ ایکچولی میرے گھر والے اس کیس کے خلاف ہیں اور میں جس کے خلاف… میڈم سیدھی بات کریں، میرے پاس اور بھی کلائنٹس ہیں، وہ ورق پلٹتا دھیمے سے بولا اور مائرہ آنکھوں میں نمی لیے خاموش ہو گئی۔ یہ بھی باقیوں جیسا ہی ہے، وہ سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو سوری سر، میں چلتی ہوں۔ مائرہ کی آواز کانپی مگر اس میں غصہ بھی تھا۔ اذان نے پہلی بار سر اٹھایا، اس کی نظریں مائرہ پر ٹھہری۔ وہ سیدھا چادر میں بکھرے بال، پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اجڑی سی حالت لیے بیٹھی 27-28 سالہ لڑکی تھی۔ میں یہاں ساری دنیا کے مخالف جا کر یقین یا آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں اور آپ کو میری بات سننے کی فرصت بھی نہیں۔ مائرہ کی آواز بھر آ گئی۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے، بنا کچھ سنے ہی فیصلہ کر دینے والے۔ وہ کڑوی ہنسی کے ساتھ بولتی جانے لگی اور اذان کو افسوس ہوا۔ ایکسکیوز می میم، پلیز ویٹ اے منٹ۔ اذان کی آواز اس بار نرم تھی۔ مائرہ رک گئی۔ سٹ ڈاؤن پلیز۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آئی ایم سوری، میں واقعی بزی تھا، بٹ ناؤ آئی کین لسن یو، پلیز ہیو اے سیٹ۔ اذان نے سنجیدگی سے کہا تو مائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذان مسکرا کر واپس اپنی سیٹ پر جاتا کریڈل اٹھاتا ہے۔ عثمان، ایک کپ چائے لے آؤ اور اس کے بعد کوئی کلائنٹ اندر نہ بھیجنا، میری بزی ہوں۔ وہ ہدایت دے کر کریڈل رکھتا ہے۔ سو میڈم، اب آپ آرام سے بات کریں۔ فرسٹلی انٹروڈیوس یور سیلف۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرا نام مائرہ ہے، بینک کیشیئر کی جاب کرتی ہوں، بتانے لگی۔ جی مائرہ میم، بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ سوال سادہ تھا مگر مائرہ کے لیے جیسے بند ٹوٹ گیا ہوں۔ میں طلاق یافتہ اور پریگننٹ بھی۔ اس کی آواز بھرنے لگی۔ میری لو میرج تھی، شروع میں سب ٹھیک تھا مگر پھر بہت برا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ رکی نہیں۔ ایک ایک کر کے سب کچھ بتانے لگی کہ کیسے حماد کا کاروبار ٹھپ ہوا، اس کی پریگنینسی نہیں ہو رہی تھی اور پھر اس کا زبردستی پیر صاحب کے حجرے پہ لے جانا اور علاج کے دوران بے ہوشی، تعویذ وغیرہ ہونا اور پھر 2 ماہ بعد ہی سب ٹھیک ہونے لگا۔ حماد کو جاب ملنے لگی اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ پھر حماد کی میڈیکل رپورٹ کہ وہ باپ نہیں بن سکتا اور پھر طلاق۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب بیان کر دیا۔ کمرے میں صرف اس کی آواز اور آنسو گونج رہے تھے اور جب وہ خاموش ہوئی تو اذان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، غصہ اور تشویش سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ بہت کریٹیکل کیس ہے میم، ایک پیر پہ کیس کرنا کافی خطرناک ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بٹ ڈونٹ وری، میں آپ کا کیس ضرور لوں گا، آپ کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ اس نے سیدھا ہو کر وعدہ کیا اور مائرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سچ؟ بالکل، اور کل ہی ہم کیس فائل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ میڈیا بھی انوالو ہوگا تاکہ ہمیں کسی قسم کی انسیکیورٹی نہ ہو۔ اس کی آواز میں یقین تھا اور مائرہ کی آنکھوں میں پہلی بار امید چمکی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ انسان نہیں ہوگا، بہت مشکلیں فیس کرنی ہوگی۔ اذان نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ میں تیار ہوں، مائرہ نے فوراً کہا۔ میں بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو پہل انصاف لینے کے لیے بہت پرجوش ہوتی ہیں لیکن پھر معاشرے کی بہتان انہیں کمزور کر دیتی ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ وکیل سمیت اس کا ساتھ دینے والوں کی رپورٹ خراب ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ لوگ باتیں کریں گے، آپ کو بلیم کریں گے، آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اسے آگاہ کرنے لگا۔ میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں سر، اب صرف اپنے وجود کی کرچیں ان لوگوں میں پیوست کرنی ہیں جنہوں نے میری زندگی برباد کی ہے۔ مائرہ نے آنسو صاف کیے۔ گڈ، مجھے یہی اسپرٹ چاہیے۔ بائی دی وے، کال می اذان، اوکے؟ اذان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ کی کیس فیس کیا ہے؟ مائرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو اذان ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی کیس فائل ہونے دیں، ویسے بھی ہم وکیلوں کے پاس فی لینے کے بہت موقع آتے ہیں۔ وہ ذرا جھک کر بولا تو مائرہ کے ہونٹوں پر بھی کسی مسکراہٹ آئی۔ اگلے ہی دن کمرہ عدالت کے باہر رش لگا تھا۔ مائرہ کی انگلیاں فائل پر جمی ہوئی تھی تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عدالتوں اور پولیس کے چکر کسی بھی عزت دار لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتے، جبکہ اذان اس کے ساتھ پرسکون اور سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ ریڈی ہو نا؟
اس نے دھیرے سے پوچھا تو مائرہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر کیس رجسٹر کروایا اور جیسے ایک نئی جنگ کا اعلان ہو گیا ہو۔ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اذلان نے فائل بند کی۔ میں مر کر بھی نہیں ہٹوں گی، مائرہ نے مضبوطی سے کہا، اور اذان کے سوشل میڈیا کے ذریعے چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مشہور پیر قاسم شاہ پر سنگین الزامات۔ ایک خاتون نے کھولا راز ہر طرف، جس سے اس کیس نے ہنگامہ سا کھڑا کر دیا ہو۔ کیونکہ پیر قاسم شاہ کافی مشہور اور پہنچے ہوئے بزرگ مانے جاتے تھے، اس لیے ان کے پیروکاروں نے اذان کی یوٹیوب چینل پر آ کر بھی بکواس شروع کر دی تھی۔ سب ثبوت مانگنے لگے تھے، لیکن اذان آگ لگا کر چپ ہو گیا تھا۔ اس خبر کو پھیلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگوں کی سائیکی سے کھیلا جا سکے، ان کو محسوس کروایا جا سکے کہ اس شخص کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی کا اندھا دھند یقین تو نہ ہو تو ان کے دل میں شک ڈال دو۔ دوسری طرف مائرہ کی مشکل زندگی مزید تنگ ہونے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا مائرہ؟ باپ کی آواز گونجی۔ پورے شہر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، بھائی غصے سے بولا۔ میں نے انصاف مانگا ہے، مائرہ نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ سچ سے گھر نہیں چلتے، عزت جاتی ہے، ماں نے تلخی سے کہا۔ بس یہ کیس واپس، والد نے چیخ کر کہا، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نہیں لوں گی، مائرہ نے صاف کہتے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ چند دن بعد ہی جب اذان نے کیس پہ کام شروع کیا اور حقائق و دلائل پیش کرنے لگا تو پولیس پیش رفت کرنے لگی تھی۔ دروازہ کھولو۔ پولیس کی گاڑیاں ہجرے کے باہر رکی تھیں اور پھر پولیس اہلکار اندر آنے لگے۔ پولیس کو دیکھ کر سب لوگ جمع ہو گئے اور ہجوم بڑھتا گیا۔ پیر صاحب سے ملنا ہے، ایس ایچ او آگے بڑھتا ہوا بولا تو پیر کا مرید سر ہلا کر اندر گیا۔ کچھ دیر بعد پیر قاسم اپنے ہجرے سے باہر نکلا۔ خیریت ہے بچے؟ وہ نرمی سے بولے۔ پیر صاحب معذرت خواہ، مگر آپ کے آستانے کی چیکنگ کرنی ہے، وہ ادب سے بولا، کیونکہ پیر قاسم شاہ کو وہ بھی مانتا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مائرہ نامی لڑکی نے آپ پر کیس کیا ہے کہ آپ یہاں لڑکیوں کو علاج کے نام پہ استعمال کرتے ہیں اور غیر قانونی کام کا سر انجام دیتے ہیں۔ وہ انہیں آگاہ کرتے ہیں، اور پیر قاسم شاہ کی آنکھوں پل بھر کے غصے سے سرخ ہو گئی، اور پھر وہ نارمل ہو کر انہیں چیکنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ پولیس اہلکار فوری پھیل کر آستانے کی تلاشی لینے لگی۔ سر یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ پھر سب لوگ ان کی تعریفیں ہی کر رہے تھے کہ ان کے علاج سے بہتر سب سے ہوتا ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس والے نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ پیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، پیر صاحب بہت نیک آدمی ہے۔ اور پھر پولیس واپس چلی گئی۔ لیکن اسی رات پیر قاسم شاہ کے کچھ آدمیوں نے مائرہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو سامنے سے اس کے والد نے دروازہ کھولا تھا۔ ہم پیر صاحب کی طرف سے آئے ہیں، کچھ بات کرنی ہے، وہ نرمی سے بولے، اور کچھ دیر بعد ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے آہستہ سے کہا، آپ یہ جھوٹا کیس ختم کر دیں تو سب کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ایک لفافہ میز پر رکھا۔ یہ کچھ تحفہ ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ قبول کریں گے اور اپنی بیٹی کو روکیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے پیر صاحب کی عزت خراب نہ کریں، وہ بہت نیک آدمی ہیں، ان کی بددعا مت لیں۔ وہ انہیں وارن کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مائرہ تم بات کو سمجھو بیٹا، پلیز یہ کیس واپس لو، باپ نے سختی کے بعد پیار سے کہا تھا۔ ابو جی پلیز، میں مر جاؤں گی لیکن انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پلیز آپ میرے باپ ہیں، آپ تو میرا ساتھ دینا، آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا اور آپ پھر بھی خاموشی کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی، کیونکہ میں اپنی عزت عزیز ہے، گلی میں جاتے ہیں تو تمہارے زنا اور بدکرداری کے قصے سنتے ہیں، تمہاری طلاق کے طنز سہتے ہیں۔ بھائی غصے سے بولا، دیکھو بیٹا ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، مان جاؤ۔ ماں نے منت کی۔ میرا بھلا؟ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھلا تب ہوگا جب مجھے انصاف ملے گا، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مان جاؤ۔ باپ نے ہاتھ باندھ لیا اور مائرہ کمزور سی ہونے لگی۔ کوئی بھی اچھی بیٹی باپ کے بندے ہاتھ برداشت نہیں کر پائی، اور وہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ماضی گردش کرنے لگا۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، حماد شیخہ تھا، بہت سی مشکل آئیں گی مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اذان نے حوصلہ دیا تھا، اور پھر مائرہ پتھر سی بن گئی۔ میں یہ کیس واپس نہیں لوں گی ابو جی، اگر میں آج ہار گئی تو نہ جانے کل کو کتنی مائرہ تباہ ہوں گی، وہ گھٹیا پیر نہ جانے کتنی بچیوں کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اس نے مضبوطی سے کہا، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا کر دو گی؟ بھائی چیخا، نہیں، صرف سچ سامنے لاؤں گی۔ مائرہ کی آواز اب پرسکون تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی کھڑی ہے، سب اس کے خلاف ہے، گھر والے، معاشرہ، طاقتور لوگ، مگر پھر بھی وہ ڈری نہیں تھی، کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اور پانے کو صرف انصاف بچا تھا۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، ایسے میں مائرہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی جہاں اس کا وکیل اذان پرسکون مگر آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی لیے کیس لڑ رہا تھا۔ یور آنر، اذان کی آواز گونجی، ہم اس کیس میں ایک حتمی ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا ثبوت؟
جج نے نظریں اٹھائیں۔ ہم DNA ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، اذان نے بغیر جھجکے کہا تو کمرہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ مائرہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے چونک کر دور بیٹھے پرسکون پیر صاحب کی طرف دیکھا جو اسے ہی سرد نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ مائرہ نے ڈر سے کانپتی فوراً اذان کو دیکھنے لگی۔ اتنی ظالم بھیڑ میں ایک وہی اسے اچھا نظر لگ رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے یور آنر، مخالف وکیل فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ صرف وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے کیونکہ آئی ایم شیور یہ الزام غلط ثابت ہوگا، وہ تنزیہ انداز میں بولا، لیکن ٹیسٹ ہی وہ واحد ثبوت ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا اور ہمیں یہ رسک لینا ہے۔ اذان نے سکون سے جواب دیا، یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کی کلائنٹ جھوٹ بول سکتی ہے؟ مخالف مسکرایا، نہیں، میں مان رہا ہوں کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ سو یور آنر، ہمیں پیر صاحب کا DNA سیمپل لینے کی اجازت دیجیے تاکہ اسے مائرہ کے بچے سے میچ کیا جا سکے۔ اس نے زور سے کہا تو جج نے سر ہلایا۔ یور آنر، اگر یہ DNA ان کے دعوے کے خلاف آیا تو ان پر عدالت کا وقت برباد کرنے اور میرے معزز پیر صاحب پہ جھوٹا الزام لگانے پر جرمانہ اور سزا ہونی چاہیے۔ مخالف وکیل بھی کسی سے کم نہ تھا۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگی اور جج نے چند لمحے سوچا، پھر اگلی تاریخ ڈالتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ DNA ٹیسٹ کی اجازت دی جاتی ہے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دوبارہ عدالت لگے گی اور کیس کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اگر دعویٰ غلط ثابت ہوا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ جج کے الفاظ پر کارروائی ختم ہوئی اور باہر نکلتے ہی مائرہ نے اذان کا راستہ روک لیا۔ آپ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ اگر کچھ الٹا ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور اذان نے اسے غور سے دیکھا۔ مائرہ، اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ وہ اب اسے میم کے بجائے صرف نام لینے لگا تھا۔ سچ کبھی نہیں ہارتا، بس اسے ثابت کرنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے، لیکن آپ نے خود کہا تھا نا کہ آپ بے قصور ہیں اور پیر کے سوا کسی پر شک نہیں، تو ٹینشن فری رہیں آپ۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے اور مائرہ خاموش ہو گئی۔ DNA ٹیسٹ ایک سائنٹیفک پروف ہے، یہ کسی کی بات کسی کے اثر و ذوق سے نہیں بدلے گا۔ یہ ٹیسٹ سچ کو سامنے لے آئے گا اور یہی ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم ویسے جو مرضی کر لیں پیر قاسم شاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اذان نے آہستہ سے اسے سمجھایا، اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ صرف آپ کا کیس نہیں ہے، یہ ان سب عورتوں کا کیس ہے جو ڈر اور بدنامی کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوتا ہوں آپ کو دیکھ کر کہ آپ کتنی پاورفل اور ثابت قدم عورت ہیں جو معاشرے کے ڈر سے اپنے اوپر ہوتی زیادتی پہ چپ نہیں ہوئی بلکہ آواز اٹھائیے۔ وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے اور مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر ہم جیت گئے تو صرف آپ کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ ایک مثال قائم ہوگی، وہ بولا۔ مائرہ نے گہری سانس لی، دل اب بھی ڈر رہا تھا مگر کہیں نہ کہیں یقین بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا تھا۔ گھر کا ماحول آج پہلے سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا کیونکہ مائرہ کا 5واں مہینہ چل رہا تھا۔ آج وہ DNA ٹیسٹ کروانے جا رہی تھی۔ گھر والوں کو جب سے یہ بات پتہ چلی تھی ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ کیس واپس لے لو، تم ہمیں بھی بنوا دو گی۔ ایک بد کردار لڑکی کے لیے ہم سب کیوں بھگتیں؟ باپ، بھائی اور اماں سب اس پہ طعنہ زنی کر رہے تھے اور مائرہ خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے مگر چہرہ سخت لیے کھڑی تھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں اور نہ ہی کیس واپس لوں گی، وہ چیخ پڑی۔ بکواس بند کر، آج میرا تیرا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ بھائی نے غصے میں آ کر زور سے تھپڑ مارا اور مائرہ ایک طرف لڑکھڑا گئی، گال سرخ اور آنکھوں میں درد بھر گیا۔ اگر شرم ہوتی نا تو جب تیرے ساتھ یہ ہوا تھا تب تم خود ہی مر جاتی۔ ماں نے بھی نفرت سے اسے دیکھا اور یہ جملہ مائرہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اپنے آنسو پوچھا اور سیدھی کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز اب غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ اگر آپ لوگوں کو میری سچائی پر یقین نہیں ہے، میرا ساتھ نہیں دینا، تو مجھے بھی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو بھائی نے پیچھے سے اس کے بال اور گلا پکڑ کر جھٹکا دیا۔ آہ! وہ اپنا پیٹ تھامتی درد سے کراہی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا مائرہ، لیکن اپنی مزید بدنامی اور پیر صاحب کی پیشکش نہیں ٹھکراؤں گا۔ تم یہ کیس واپس لینا ہوگا۔ وہ اسے جھٹکا دیتا ہے اور مائرہ کی درد سے جان جانے لگی۔ وہ تڑپتی ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسد، ماں سرد مہری سے بولتی اس کی طرف بڑھی۔ چھوڑ دو اسے، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، اب جانے دو اسے۔ وہ اسے چھوڑتی ہے۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے اسد، اس کا کیس چل رہا ہے، اگر یہ مر گئی تو تمہیں سزا ہو سکتی ہے، اسے جانے دو، پیر صاحب خود ہی اسے دیکھ لیں گے۔ میں بھی منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اگر یہ کیس جیت جائے میں خود عدالت میں گواہی دوں گا کہ میری بیٹی ہی بد کردار ہے۔ میں تمہیں آگ کرتا ہوں مائرہ، دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ بھیگی پلکوں سے چیختے وہاں سے چلے گئے اور مائرہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ بھائی اور ماں بھی اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کچھ لمحے اپنا پیٹ تھامے روتی رہی، پھر ذہن میں
اپنی پامالی پیر کا غرور اور دوسری لڑکیوں کی معصومیت کا خیال آیا تو ہمت کرتی آنسو پوچھ کر کمرے میں آ گئی اور اپنا بیگ نکال کر کپڑے ڈالنے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ گھر یا انصاف میں سے ایک چیز لینی تھی۔ اس نے انصاف کو ترجیح دی اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ رک سی گئی کیونکہ سامنے حماد کھڑا تھا، وہی نفرت بھری نظریں اسی لیے دیکھ رہا تھا۔ واہ، یعنی اب ادھر سے بھی جا رہی ہو؟ آخر ہم سب کا تماشا بنا کر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ مائرہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کا درد آیا مگر وہ خاموش رہی۔ کبھی یہ شخص اس کی محبت رہا تھا لیکن آج اسے اسی شخص سے بے حد نفرت ہو رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب بھی کیوں میرا نام خراب کر رہی ہو؟ حماد نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سچ کے لیے لڑ رہی ہوں، مائرہ نے دھیرے سے کہا۔ تم جیسے لوگ سچ نہیں جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں۔ شیم آن یو مائرہ، ایک معصوم اللہ والے پر الزام لگا رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ نفرت سے بولا۔ میں نیکسٹ ویک باہر جا رہا ہوں لیکن سوچا جاتے ہوئے تمہیں تھوڑا سبق سکھا جاؤں کہ بس کرو، اتنا مت کرو کہ پھر اٹھ نہ سکو اور وہ تمہارا نیا وکیل۔ حماد نے طنز کیا۔ اسی کے سہارے یہ سب کر رہی ہو نا؟ دھیان سے کہیں وہ بھی تم سے کچھ معاوضہ نہ مانگ لے۔ اس کی گھٹیا بات سنتے ہی مائرہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ حد میں رہو حماد، ورنہ… اس نے پہلی بار سختی سے کہا۔ ورنہ کیا؟ حماد قریب آیا۔ تم جیسے لوگوں کی چٹاخ۔ مائرہ کا ہاتھ خود بخود اٹھا اور اس کے گال پر جا لگا۔ ایک پل کو سب ساکت رہ گیا۔ بس بہت سن لیا میں نے تم سب کی بکواس، اب اس کسی نے بھی مجھ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو حلق سے زبان کھینچ لوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ حماد حیران در حیران رہ گیا۔ تم نے مجھے بد کردار کہا، مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب وہ کمزوری نہیں، آگ تھی۔ اب ایک لفظ بھی اور کہا نا تو یاد رکھنا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اور اب دیکھنا میں تمہیں بھی اس کیس میں گھسیٹوں گی۔ حماد ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ کیونکہ مجھے وہاں پر تم لے کر گئے تھے، زبردستی علاج کروایا تھا اور اب صرف وہ بے غیرت پیر ہی نہیں، تمہارا خاندان سمیت اپنا خاندان بھی اس کیس میں گھسیٹوں گی۔ میں تو گندی ہو گئی، اب تم لوگوں کو بھی صاف نہیں رہنے دینا۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بیگ مضبوطی سے پکڑا اور ایک آخری بار گھر کو دیکھ کر باہر نکل گئی۔ دوپہر ڈل رہی تھی اور سڑک پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ایسے میں مائرہ بیگ پکڑے روتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل ابھی تک گھر کے منظر سے بھرا ہوا تھا کہ اسی وقت اس کا فون گنگنایا تو وہ آنسو پوچھتی دیکھتی ہے جہاں اذان لائر جگمگا رہا تھا۔ وہ دھوپ نکلتی کال اٹھا گئی۔ السلام علیکم مائرہ، کیسی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ آپ نے ڈی این اے رپورٹ لے لی ہے کیا؟ وہ بولا۔ جا رہی ہوں۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ مائرہ میم آپ ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز میں واضح فکر تھی۔ نہیں، مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب میرے خلاف ہو گئے، میں گھر سے آ گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی سے سب بتا گئی اور اذان کو بے حد افسوس ہوا۔ سنیں مائرہ میم، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے پاس، ڈونٹ وری۔ آپ نے بہت ہمت دکھائی ہے، ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آہستہ سے بولتا اسے تسلی دیتا ہے۔ اگر میں ہار گئی تو؟ آپ نہیں ہارو گی کیونکہ آپ سچ کے ساتھ ہو، اس نے فوراً کہا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک تیز گاڑی سامنے سے آئی اور پھر دھڑام۔ یکدم چیخ و شور سے مائرہ سڑک پر اوندھے منہ گری تھی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہر چیز گھومنے لگی۔ پیٹ میں پھیلتا درد اتنا شدید تھا کہ وہ پل میں ہوش و حواس کھو گئی۔ مائرہ، کیا ہوا مائرہ؟ اذان کی آواز فون میں گونجتی رہی مگر دوسری طرف لوگوں کا شور تھا۔ اذان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہوں؟ اس کی آہستہ آنکھیں کھلی تو سامنے چھت اور مشینوں کی بیپ بیپ محسوس ہوئی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی مگر جسم میں درد پھیل گیا۔ آپ ہوش میں آ گئی؟ نرس کی آواز آئی مگر مائرہ کی پہلی نظر اپنے پیٹ پر گئی تو کانپتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ؟ اس کی آواز بمشکل نکلی اور نرس خاموش ہو گئی۔ وہ خاموشی ہی سب کچھ تھی۔ نہیں، اس کی دل خراش چیخ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا آخری سہارا تھا، میرا سب کچھ چلا گیا، یا اللہ۔ وہ زوروں زور سے رونے لگی۔ ہاسپٹل کا کمرہ اس کی چیخوں سے بھر گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ تیزی سے کھلا اور اذان اندر آیا۔ اسی سڑک سے فون اٹھا کر مائرہ کو یہاں لانے والوں نے اطلاع کر دی تھی۔ مائرہ؟ وہ چہرے پر گھبراہٹ لیے فوراً اس کے پاس آیا اور مائرہ نے اسے دیکھا تو جیسے کوئی اپنا دیکھ کر ٹوٹ گئی ہو۔ میرا بچہ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اذان، میرا بچہ نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی، میرا سب کچھ اجڑ گیا اذان، اللہ ہی میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ سسکیاں لیتی ہیں۔ اذان چند لمحے خاموش رہا پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا، اسے کندھے سے لگا گیا۔ وہ بھی ہچکیاں لیتی اسے مضبوطی سے تھام کر دل ہلکا کر رہی تھی۔ مائرہ، میں جانتی ہوں بہت بڑا لاس ہے بٹ صبر کریں۔ اس کی آواز نرم تھی
نہیں آپ نہیں جانتے، یہ میرا آخری سہارا تھا، میری بے گناہی کا ثبوت تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگی کہ اذان اسے سختی سے خود میں بھیجتا روکنے لگا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ مائرا، آپ مضبوط ہیں، آئی پرومس آپ کو انصاف ملے گا، ڈونٹ وری، آپ کے پاس سب کچھ ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اس لیے ہمت کریں، خود کو نقصان پہنچانے کے بجائے اپنے دشمنوں پہ دنیا تنگ کر دیں۔ اور ادھر دیکھیں، وہ اس کے چہرہ تھام کر اپنی طرف کرتا سختی سے بولا، اور مائرا ہچکی روکتی سوچی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کرتا سختی سے بولا، اور مائرا ہچکی روکتی سوجی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کر کے آپ کو توڑ دیں، خود کو مار لیں، اور آپ کے پاس ثبوت نہ بچے، مگر آپ انہیں غلط ثابت کریں، اور یہ ثابت کریں کہ عورت کو کسی بھی حال میں توڑا نہیں جا سکتا۔ عورت جب بدلہ لینے پائے تو پتھر پگھلا دے، ہمت کریں پیاری، اور ان سب کی زندگی اجیرن کر دیں جنہوں نے آپ کا سکون چھینا۔ اور میں ہوں نا، کل تک یہ کیس صرف آپ کا تھا اور میں آپ کا وکیل، لیکن اب یہ کیس میرا ہے اور آپ میری مددگار۔ وہ پیار سے بولا، اور مائرا کی آنکھیں اس پر جم گئی۔ وہ شخص کتنی جلدی اس پر مہربان ہونے لگا تھا۔ اذان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ روزانہ بہت سے کلائنٹس اور اس سے بھی زیادہ دکھی ولا وارث لوگ اس کے پاس آتے تھے، لیکن وہ اس لڑکی کو لے کر بہت سیریس ہو رہا تھا۔ ہم یہ کیس جیتیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹرسٹ می، اس نے یقین سے کہا، اور مائرا نے پہلی بار خود کو کسی کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے سے دور ہوتی خاموشی سے روتی رہی۔ اذان نے اسے روکا نہیں، بس اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر شاید اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ بھی بن رہا تھا جو درد، سمجھ اور سہارے کا تھا۔ اسے ٹھیک ہونے میں چند دن لگے تھے، اتنا عرصہ وہ ہاسٹل میں شفٹ رہی تھی۔ اذان نے کیس کی تاریخ آگے کروا دی تھی تاکہ مائرا اور اس کو کچھ وقت مل سکے، اور مائرا کو لگ رہا تھا جیسے اس بچے کے بعد وہ مزید مضبوط اور نڈر ہو گئی ہو، کیونکہ اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس لیے وہ 2 ہفتے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہوئی تھی۔ پہلی بار اذان کے گھر باہر کھڑی تھی کیونکہ اذان نے کہا تھا کہ وہ آج ایک پلان پہ عمل کرے گا، اس لیے وہ گھر آ جائے، پھر وہ چلیں گے۔ مائرا کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے ڈور بیل دبائی تو دروازہ کھلا، سامنے ایک باوقار نورانی چہرے والی خاتون کھڑی تھی۔ جی بیٹا، میں مائرا، اس نے آہستہ سے کہا تو خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹا، اذان نے بتایا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مائرا کو عجیب سا سکون محسوس ہوا، ہر طرف سادگی، صفائی اور ایک اپنائیت تھی جیسے اس کے گھر میں کبھی ہوتی تھی۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے منگواتی ہوں، اذان کی والدہ نے نرمی سے کہا۔ مائرا ہلکی سی مسکرا دی، کئی دنوں بعد اسے کسی گھر میں سکون ملا تھا۔ تم پریشان لگ رہی ہو، خاتون نے ملازمہ کو چائے کا بول کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو مائرا کی آنکھیں بھر آ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اللہ سب بہتر کرے گا بیٹا، آزمائش نیک لوگوں پر ہی آتی ہیں، دیکھنا اس آزمائش سے نکلو گی تو بہترین نعم البدل ملے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ لمس ماں جیسا تھا۔ مائرا کا دل بھر آیا۔ اوہ نو، اسی وقت گلا کھنکھاڑنے کی آواز آئی تو وہ دونوں چونک کر دیکھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے کیا؟ وہ بے اختیار بولی کیونکہ سامنے اذان کی شکل کی ایک لڑکی کھڑی تھی، پرپل شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ، ہلکا سا میک اپ اور بال سلیقے سے پونی ٹیل میں بندھے ہوئے، البتہ 2 لٹیں حسین چہرے پر بھی آئی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ اذان ہی ہے۔ اذان کی والدہ ہنس پڑی اور مائرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا سرپرائز! اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مائرا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک وہ کئی دنوں بعد دل کھول کر بے ساختہ ہنس پڑی اور اذان اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ہستی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سب بھول گیا، بس یہی چاہا کہ یہ ہستی کبھی نہ رکے۔ اب واقعی لڑکی لگ رہے ہیں۔ مائرا کی ہنسی آہستہ آہستہ تھمی۔ تھینکس، بٹ میں نے کافی محنت کی ہے، اذان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب کیوں؟ مائرا نے اب سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، اور اذان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیونکہ اب ہمیں اندر سے سچ نکالنا ہے تو اندر گھسنا ہوگا۔ میں اس معاملے میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے خود لڑکی بن کر اس پیر کے حجرے میں جاؤں گا اور خود دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے بولتا اس سے سارا پلان بتا گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ ڈونٹ وری، میری 4 بہنیں تھیں، ان کی اب شادی ہو گئی ہے، مگر میرا سارا بچپن ان عورتوں میں گزرا ہے، اوپر سے میں کلین شیو ہوں، صورت بھی بڑی حسین ہے، اس لیے لڑکے والے راز نہیں کھلنے والا۔ مائرا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے۔ عزت کی طرف مت دیکھیں، بہت محنت سے وومن فگر سیٹ کیا ہے۔ وہ ہنستا ہوا اپنا سینہ چھپانے لگا اور مائرا کو ایک بار پھر ہنسی آئی۔ وہ واقعی کسی لڑکی سے بھی زیادہ حسین اور نازک لگ رہا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مرد ہوگا۔ آواز نیچے کرنے میں ماہر ہو، ڈونٹ وری، وہ لڑکی والی آواز سے بولا، اور مائرا عش عش کر اٹھی۔ وہ واقعی بہت بڑا اداکار نکلا تھا۔ باقی کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھنے میں لڑکی لگ رہا ہوں،
لیکن ہوں نہیں، سو ڈونٹ وری، میں پریگننٹ تو ہونے والا نہیں۔ وہ آخر پہ شرارت کرتا ہے۔ اس کی ماں ہنس پڑی اور مائرہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا گئی۔ کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی آئی تھی۔ اذان کی والدہ خاموشی سے مسکراتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں دعا اور سکون کا بسیرا تھا۔ ہوا میں عجیب سا بھوچل پن تھا، خاموشی تھی اور وہی درگاہ، وہی ہجوم، مگر اس بار مائرہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ سیاہ گاؤن اور نقاب میں آنکھوں پر بڑا سا نظر کا چشمہ لگائے، ہاتھ میں چھڑی پکڑے، تھوڑا جھک کر چلتی ہوئی بھیس بدل کر آئی تھی، اور اسے ساتھ چلتے لڑکی کے روپ میں اذان نے تیار کیا تھا۔ ایکٹنگ میں میری جتنی تو نہیں، لیکن تمہیں میری اماں بننا ہے، وہ اسے ہدایت کر چکا تھا۔ بہرحال دونوں مکمل طور پر تیار ہو کر وہاں آئے تھے کہ دیکھنے والا کبھی پہچان نہ پاتا۔ آپ کسی لڑکی کو بھی تو بھیج سکتے تھے، خود کیوں لڑکی بن گئے؟ مائرہ نے دل میں آدھا سوال کیا۔ بالکل نہیں، میں رسک نہیں لے سکتا۔ ایون میں مذاق میں بھی کسی بہن بیٹی کو اس گھٹیا پیر کے پاس چارہ بنا کر نہیں بھیج سکتا، اس کے لیے چاہے مجھے خود عورت نہ بننا پڑے۔ وہ اسے سمجھاتا، اس کے دل میں قدر بڑھاتا ہے کہ کیا مرد اتنا اچھا بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وہاں پہنچ کر مائرہ نے بدلی ہوئی کانپتی آواز میں کہا تو پیر کاظم شاہ نے نظریں اٹھائیں۔ وعلیکم السلام۔ اس نے غور سے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے بی بی؟ پیر جی رحم کیجیے ہم پہ، یہ میری بیٹی مہا، اسے دورے پڑتے ہیں جی۔ اس نے اذان کی طرف اشارہ کیا جس نے معصومیت سے سر جھکا لیا۔ اتنی تیار ہو کر کیوں آئی ہے ادھر؟ پیر حیران ہوئے۔ یہی تو مسئلہ ہے جی کہ باز نہیں آتی، ہر وقت تیار ہو کر گلیوں میں گھومتی رہتی ہے، لگتا ہے دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی، حالانکہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ بے جارکی سے بولی تو پیر کی نظریں فوراً اذان پر جم گئی۔ ایک لمحے کو وہ نظریں نارمل تھیں، لیکن پھر اس کا حسن، اس کی نزاکت، وہ اس کا دلکش لمبا بھرا وجود دیکھ کر نظریں جیسے کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ اذان نے آنکھیں جھکا لی، مگر اندر سے وہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ ہاں مسئلہ گہرا لگتا ہے۔ پیر کی آواز نرم مگر نظروں میں ایک عجیب سا لالچ تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو بی بی؟ وہ ٹوا لینے لگا۔ اکیلی آئی ہوں جی، عرصہ ہو گیا اس کا باپ مرا ہوا، رشتہ دار ہمیں پسند نہیں کرتے، ہم دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اس کا قد باپ بھی کیا ہے، لمبی ہے، لڑکے والے دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بمشکل جھوٹ پر جھوٹ بولتی اپنی ایکٹنگ کو جاندار بنا رہی تھی۔ ہنسی تو اذان کو بھی آ رہی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر ڈرائے باز کوئی نہیں تھا۔ فکر نہ کریں بی بی، اس کا روحانی علاج ہوگا، آپ یہ دم والا پانی اور وظیفہ پڑھیں اور اگلی بار آئیے گا۔ تو مائرہ کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں آپ اس کا جلدی علاج ڈھونڈیں پیر صاحب، میں بہت سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی دعا منٹ میں قبول ہوتی ہے اور آپ ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ میں بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن اب میں تھک گئی ہوں، آپ اس پہ کوئی دم شم کر دینا۔ وہ روتی ہوئی سر جھکا گئی۔ اماں چلو نا۔ اذان باریک دلکش آواز میں بولتا سیدھا ہوا تو پیر کی آنکھیں اس کے ریشمی دوپٹے سے جھانکتے گورے گلے پہ جم سی گئیں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن دم کے دوران تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ فکر مت کریں بابا جی، پچھلے جس بابا جی کو دکھایا تھا اس بار بھی میری بیٹی 3 دن بیماری رہی تھی، لیکن فرق نہیں پڑا، اس لیے آپ بے فکر ہو کر کریں۔ دم میں جانتی ہوں کہ دم وغیرہ میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتی ہے اور پیر کا راستہ مزید صاف ہونے لگا۔ اذان جانتا تھا کہ پیر صاحب لڑکیوں کو نہیں بس ان لڑکیوں کو ٹارگٹ بناتا ہے جو بہت غریب ہوں یا ان کے آگے پیچھے کوئی والی وارث نہ ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مائرہ کے ساتھ بھی اس نے اس لیے وہ سب کیا تھا کہ اسے معلوم تھا حماد اور اس کا خاندان اس پہ اندھا اعتماد کرتا ہے اور مائرہ پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پھر اسے کیا پتا تھا کہ سچ نکل آئے گا، اس لیے اذان نے پیر کی سائیکی کے ساتھ کھیل کر مائرہ کو سمجھایا تھا انہیں غریب اور لاوارث ظاہر کرے تاکہ پیر کی جرت بڑھے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپ باہر انتظار کریں، میں اس کا علاج شروع کرتا ہوں اور آپ کو یہ دم ہر مہینے کروانا ہے۔ پیر نے نرمی سے کہا تو مائرہ چونکی۔ لیکن میں کیوں جاؤں جی؟ وہ بظاہر پریشان ہوئی۔ یہ عمل اکیلے میں ہوتا ہے بی بی، کسی کی مداخلت نہیں چاہیے، اس نے سختی سے کہا، اور مائرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اذان کی طرف دیکھا جو جھکا ہوا تھا، مگر ایک لمحے کو اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر مائرہ کو دیکھا اور ایک خاموش اشارہ کہ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ٹھیک ہے جی، بس دھیان کیجیے گا میری اکلوتی بچی ہے اور ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں۔ مائرہ نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ حجرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ نیم تاریک عجیب سا سکوت محسوس کروانے لگا۔ یہ لو، اس پر دم کیے سے کھا لو اور یہ دم والا پانی پیو، اس کے بعد علاج شروع ہوگا۔ پیر نے ایک لڈو اور بوتل اس کے سامنے رکھی۔ جی، اذان نے ہلکی سی کپکپاتی آواز میں کہہ کر لڈو ہاتھ میں لیا اور پھر کچھ سوچتے ہونٹوں تک لاتے پیر کو دیکھا ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھاؤ بچے، وہ پیار سے بولے تو وہ سر ہلاتا ایک بائٹ لیتا ہے۔ پیر مسکراتا اپنی تسبیح درست کرتا ہے اور اسی ایک سیکنڈ میں اذان نے چلاکی سے لڈو اپنے گریبان میں ڈال دیا تھا اور پیر کو دیکھا اور انہیں دکھاتے ہوئے دم والا پانی
پیتے ہوئے لڈو کی ایکٹنگ کرنے لگا نگلنے کی۔ قریب ہو کر بیٹھو بیٹا، پیر کچھ پڑھتے ہوئے بولا تو وہ معصومیت سے سر ہلاتا آگے کو ہوا۔ پیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ ورد کرنے لگا۔ الفاظ مدھم اور غیر واضح تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں کمرے کی فضا بھاری ہونے لگی۔ اذان کو ہلکے ہلکے چکر آنے لگے تو نظر دھندلانے لگی۔ یہی وہ طریقہ ہے اس کمینے کا معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیلنے کا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوش برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ یہ تو شکر تھا اس نے بہت کم سا لڈو کھایا تھا، ورنہ وہ بھی کسی اور دنیا میں پہنچا ہوتا۔ ڈرو مت بچے، پیر اس کے مزید قریب آتا آواز نرم کرتا ہے، مگر اس میں گندگی چھپی تھی۔ اس کی نظریں اب کھل کر اذان پر جمی تھی کیونکہ اذان اس کے سامنے بظاہر ہوش کھو رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، وہ گھٹیا لہجے میں بولا۔ اذان کے اندر غصہ ابل رہا تھا، مگر وہ خاموش اداکاری جاری رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھائے، اور پھر آہستہ آہستہ پیر صاحب اذان کا دوپٹہ سرکانے لگا۔ کیا حسن ہے تمہارا، تم عام لڑکیوں جیسی نہیں ہو، بلکہ تم میں ایک انوکھی سی کشش ہے۔ تمہارا جسم کمال کا مضبوط اور گہرا ہے۔ پیر صاحب مزید قریب آتا اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتا ہے۔ صاف شفاف رنگت میک اپ سے بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی گالی، اس کے الفاظ زیر جیسے تھے۔ اذان نے اس کی شیطانیت ہضم کرتے مزید بے ہوشی کا ڈرامہ کیا، اور پھر پیر اس سے اپنے گدے پہ لٹا کر اپنے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ استغفر اللہ بھٹے، تیرے آنے والی نسلیں تباہ ہوں، اللہ کے نام پہ کیا کیا شیطانی خصلتیں سر انجام دے رہے ہو۔ اذان نیم و آنکھوں سے اسے مکمل طور پر ننگا ہوتا دیکھتا دل ہی دل میں بولا۔ اب پیر اس کے اوپر جھکتا ہے، اس کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جبکہ دوسری طرف مائرہ عورتوں کے درمیان بیٹھی ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور پریشانی تھی۔ ہر لمحہ دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ بیڑا غرق بیٹھے جس نے میری بچی کے ساتھ یہ کیا۔ اس کے پاس بیٹھی ایک عورت روتی ہوئی بولی۔ تو مائرہ چونک کر ساتھ دیکھتی ہے۔ آپ بھی علاج کے لیے آئی ہو؟ وہ پوچھتی ہے تو وہ سر ہلاتی ہے۔ اب تو لڑنے ہی آئی ہوں، پیر صاحب سے اتنے پہنچتے ہوئے ہیں اور میری بیٹی کو ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا آپ کی بیٹی کو؟ اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جو صرف 17-18 سال کی لگ رہی تھی۔ یہ ابھی کنواری ہے اور عورت کی آواز ٹوٹ گئی۔ اور ماں بننے والی ہے۔ کیا؟ مائرہ کے دل میں جیسے بجلی کون گئی، جبکہ وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں شرم، خوف اور درد موجزن تھا۔ ہم یہاں حساب کروانے ہیں کہ کس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، کیونکہ کوئی ہماری سنتا ہی نہیں، جبکہ میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے میرے ساتھ جاتی ہے، اور میں بھی بس اسے یہاں اپنے ساتھ لاتی تھی کیونکہ اس کو دورے پڑتے تھے، لیکن اب یہ سب بھی سچ ہو گیا ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، اور مائرہ کی سانس رک گئی۔ تو میں اکیلی نہیں تھی؟ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ تمہیں کسی پہ شک ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی مگر گھر والے نہیں مانتے، ان کو لگتا ہے میں گنہگار ہوں۔ وہ رو پڑی اور مائرہ کے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ یہ ہارتا ہوا کیس میں جیت سکتی ہوں، پلیز مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو۔ اس نے فوراً کہا تو وہاں، اور لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ مائرہ کا دل اب اور تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اذان اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اٹھنے لگی تھی کہ ہجرے کا دروازہ اچانک کھلا اور اذان تیز سانس سے سخت چہرہ چکائے چکراتے سر اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آیا۔ چلو۔ وہ اس کے پاس آئی تو اذان نے فوراً کہا۔ کیا ہوا ہے؟ مائرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جلدی بھاگو یہاں سے۔ اذان نے اس کا ہاتھ پکڑتے تیزی سے باہر نکلا اور مائرہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آستانے سے باہر آتے ہی اذان نے گریبان سے ایک ٹوٹا ہوا لڈو نکال کر ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر گاڑی سٹارٹ کرتے رفتار تیز کر دی۔ اذان کیا ہوا ہے؟ مائرہ نے گھبرا کر کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لیتا آستانے سے کافی دور لا کر سنسان جگہ پر گاڑی روکتا اتر گیا۔ اذان؟ وہ اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتر کر سڑک کنارے آئی جہاں اذان دوہرا ہوتا الٹیاں کر رہا تھا، کیونکہ آدھے لڈو کی وجہ سے بھی اس کا معدہ خراب ہو گیا تھا۔ او مائی گاڈ، مائرہ میں اتنی جلدی پریگننٹ ہو گیا؟ وہ سنجیدہ تھا اور مائرہ منہ پر ہاتھ رکھتی بھیگی پلکوں سے پیچھے ہونے لگی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اذان کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ ہاں ہاں ہاں، آر یو میڈ؟ تم پریشان کیوں ہو گئی یار؟ مذاق کر رہا ہوں۔ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کیا؟ وہ ہنسا اور مائرہ غصے سے آگے بڑھتی اس کے کندھے پر زور سے مکہ مارتی ہے۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ وہ غصہ ہوئی۔ سوری یار، بٹ اب مذاق کا وقت ہی ہے، کیونکہ بہت بڑا ثبوت میرے ہاتھ لگا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے کا واقعہ سوچتا ہے جب پیر اس کی طرف بڑھا تھا اور اس نے اپنی مارشل آرٹ کی ٹریننگ کام لاتے پیر کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زور سے نس دبائی تھی اور پیر اسی حالت میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے پاس بھی ایک ثبوت آیا ہے، وہ اسے بتاتی ہے تو وہ سر ہلاتا دھیرے سے اپنی گریبان پہ لگے چھوٹے سے کیمرہ ریکارڈ کو نکالتا ہے جو وہ پہلے لگا کر گیا تھا، تاکہ پیر کا اصل چہرہ صرف اسے ہی نہیں بلکہ سب کو دکھا جا سکے۔
یور آنر، آج ہم ایک اہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے، اور میں اس گواہ کی سیکیورٹی کی اپیل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے میری موکل مائرا کی رپورٹس ہیں کہ کس انداز میں ان کا مس کیریج ہوا ہے، اور عین اس وقت جب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے جا رہی تھی۔ میں آپ سے اب یہ گزارش کروں گا کہ میری اس پریگننٹ گواہ کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے۔ اذان آگے بڑھتا ہوا جج سے بولا اور اجازت ملتی گواہ پیش کی جاتی، جو وہی لڑکی تھی جسے مائرا آستانے میں ملی تھی۔ وہ ماں بیٹی گھر والوں سے چھپ کر آئی تھی کیونکہ ان کا پورا خاندان پیر کا مرید تھا، لیکن ماں اپنی بیٹی کا ڈی این اے کروانا چاہتی تھی تاکہ اس کے مجرم کو پتہ چلے، جبکہ بیٹی پر یقین تھی کہ وہی پیر اس کا گنہگار ہے۔ آپ کا نام؟ کٹہرے میں اسے کھڑا کر کے اذان نے پوچھا۔ زینب۔ لڑکی کی آواز کانپ رہی تھی۔ گھبرائے نہیں، سچ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب آپ کا ہجرے میں علاج چلتا۔ اذان نے نرمی سے کہا، جبکہ ناظرین میں بیٹھے پیر صاحب کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں ٹھیک ٹھاک وہاں علاج کے لیے جاتی تھی، لیکن یہ دم والا لڈو اور پانی دیتے پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آبجیکشن مائی لارڈ۔ مخالف وکیل فوراً کھڑا ہوا۔ یہ صرف کہانی بنا رہی ہے، کوئی ثبوت؟ ایسی باتیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، اور جہاں تک علاج کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کلام اللہ میں بہت طاقت ہوتی ہے، ہر کوئی سہن نہیں کر پاتا۔ وہ پھر طنزیہ انداز سے بولا، یہ کہانی نہیں بلکہ پیٹرن ہے، ایک نئی کئی کیسز ہیں اور سب کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ اذلان نے سکون سے کہا، مائی لارڈ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک تاریخ مزید دی جائے اور ساتھ ہی اس بچی کے ڈی این اے کی اجازت بھی دی جائے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اذلان نے اگلا وار کیا، اور ہم مائرا کی سابق شوہر حماد کے خلاف بھی کیس درج کرنا چاہتے ہیں۔ اذان نے سکون سے کہا تو کمرے میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسے مائرا سب بتا چکی تھی، اس لیے وہ اب حماد کو بھی گھسیٹنے لگا تھا تاکہ اب بدلہ بھی لے سکے۔ وہ نہ صرف اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا بلکہ اسے زبردستی اس شخص کے پاس لے جاتا تھا۔ سامعین میں بیٹھے حماد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا۔ آرڈر، جج نے سختی سے کہا۔ درخواست منظور کی جاتی ہے اور حماد کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی۔ حماد ساکت رہ گیا، اور جب تک کیس زیر سماعت ہے ملزم ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ ان کا ویزا کینسل ہے، جج نے واضح کہا۔ اذان اپنی اتنی سی جیت پہ مسکراتا فائل سمیٹنے لگا، اور پھر پیشی ختم ہوتے ہی کورٹ سے باہر آنے لگے۔ اذان ابھی دوسرے وکیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسی لمحے مائرا سائڈ پہ کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت اس کی فیملی اس کی طرف آنے لگی۔ تمہاری وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہو چکی ہے مائرا، بھائی نے غصے سے بولا۔ ہمیں کہاں کا نہیں چھوڑا، باپ بھی چیخا، جا کہ مائرا خاموش کھڑی تھی۔ تم جتنے پیسے کہو گی پیر صاحب دینے کو تیار ہیں، اب تو بچہ بھی نہیں، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ مائرا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ بالکل نہیں، وہ دو ٹوک بولی۔ بکواس بند کرو، بھائی نے غصے میں ہاتھ اٹھائے کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ نیچے رکھو۔ اذان کی آواز اور گرفت مضبوط تھی۔ بھائی نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تم جیسے نیو ماڈرن مردوں کو عورت پر ہاتھ اٹھانا آسان لگتا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ مڑوڑ دیا۔ اس لیے میں عورتوں کو مارشل آرٹ سیکھنے کے حق میں ہوں، سو آئندہ اگر اس پہ ہاتھ اٹھایا نا تو قانون بھی یاد دلاؤں گا اور طریقہ بھی۔ اس کی گرفت سے بھائی درد سے کرہا اٹھا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، بس وہ تم جیسے بھائی کی عزت میں خاموش رہتی ہے، لیکن جب وہ بولنے لگے تو تم جیسے لوگ سننے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مائرا یہ سب دیکھتی آنکھوں میں حیرت اور دل میں سکون محسوس کر رہی تھی کہ واقعی کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اذان کو دیکھا جس کی ماں نے ایک ہیرا پیدا کیا تھا۔ رکھو اپنا یار اسی کے دم پہ، اچھل رہی ہو نا، کل کو یہ بھی مطلب نکلوائے گا۔ بھائی بکواس کرتا ماں باپ کے ساتھ جانے لگا۔ میری ماں نے تمہاری ماں جیسی تربیت نہیں کی میری، اذان پیچھے سے بولا، لیکن وہ سب سر جھٹک کر چلے گئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اذان نے نرمی سے پوچھا۔ مائرا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آپ کورٹ میں وہ ویڈیو کیوں پیش نہیں کی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم تمام ثبوت ایک ساتھ پیش کریں گے، ڈی این اے کے ساتھ ہی وہ ویڈیو پیش ہوگی، ڈونٹ وری، میں اپنا پتہ چھپا کر رکھا ہے، اگلی پیشی تمام پتے پھینکوں گا۔ اذان نے سنجیدگی سے کہا تو مائرا کی آنکھوں میں امید چمک گئی۔ اب وہ بچ نہیں پائے گا۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو مائرا نے گہری سانس لی۔ دل میں پہلی بار ایک مکمل یقین پیدا ہوا تھا۔ آپ کی فیس ڈونٹ وری کے ساتھ دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولتا آگے بڑھنے لگا۔ آپ سب کے ساتھ اتنے مہربان ہوتے ہیں کیا؟ وہ طنز کرتی ہے تو اذان ہنسا۔ نہیں، بہت خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ اسے پیار سے دیکھتا بولا، اور مائرا کا دل ایک بیٹ مس کرتا ہے، پھر فوری سر جھٹکتا۔ وہ مذاق کر رہا ہوں گا۔ دن پر لگا کر اٹھتے رہے، اور اس تمام عرصے میں اذان پہ 2 بار حملہ ہوا تھا۔ میڈیا سمیت وہ دونوں جہاں جاتے وہاں پیر قاسم کی
مرید ان کو پکڑ کر گالی گلوچ کرتے، شرم دلاتے، لیکن وہ اور مائرہ ہر قدم پہ ثابت قدم رہے تھے۔ زینب کا ڈی این اے ٹیسٹ پولیس کی نگرانی میں صاف اور شفاف انداز میں ہوا تھا اور اذان کو ایک مزید ثبوت مل گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ مزید غریب لڑکیوں سے رابطہ کیا تھا جن کا علاج ابھی چل رہا تھا۔ بظاہر انہیں کچھ نہیں تھا، مگر اس کے پاس یہ ثبوت تھا کہ علاج کے دوران سب غریب لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ وہ دم کے نام پہ سخت نشے والا لڈو دیتا تھا، اس لیے اذان نے اس بچے کا لڈو ٹیسٹ بھی کروا دیا تھا اور اس میں بھاری نشہ موجود تھا۔ بہرحال 1 مہینے بعد عدالت کا کمرہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ہر آنکھ، ہر سانس ایک ہی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ سامعین میں بیٹھی مائرہ کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پیر صاحب کو لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ اس نے بہت کوشش کر لی تھی کہ مائرہ اذان کو چپ کروا سکے، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ اس نے مائرہ کے شوہر کو بھیجا، اس کے ماں باپ کو ڈرایا، اس کے بھائی کو پیسوں کا لالچ دیا، پولیس تک کو خریدنے کی کوشش کی، مگر سچ کے سامنے وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیس پروسیڈ۔ جج کی سنجیدہ آواز گونجی تو پیر کا وکیل آہستہ سے آگے بڑھا۔ یور آنر، آج ہم وہ ثبوت پیش کریں گے جو اس کیس کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیں گے۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو 2-3 عورتیں آتی گواہی دیتی ہیں کہ پیر بہت اچھا ہے، ان کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حماد گواہی دیتا ہے کہ اس کی بیوی میں ہی فالٹ تھا، وہ بینک میں کام کرتی غیر مردوں سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر مائرہ کے اپنے ماں باپ بھی اس کے خلاف گواہی دیتے۔ اذان چپ چاپ مسکراتا سب سن رہا تھا، جیسے اپنی باری آنے پہ تہلکہ مچا دے گا۔ جبکہ مائرہ اپنوں کی بے حسی اور نفرت سے ٹوٹ سی گئی، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور آنر کہ کس طرح میرے موکل کو انہوں نے تنگ کیا، حتیٰ کہ یہ وائس کال بھی ہے جس میں مائرہ میم کا بھائی میرے موکل پیر سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ وکیل ایک آڈیو دیتا اور بھائی تن سے مائرہ کو دیکھتا کہ اب بچ کر دکھاؤ۔ بہرحال مخالف وکیل کافی ثبوت، شواہدوں اور گواہ پیش کر کے فتح انداز میں اذان کو دیکھتا ہے جو ہلکی سی تالی بجاتا اسے حوصلہ دیتا، مسکرا کر آگے آتا ہے۔ یور آنر، میرے مخالف وکیل نے بہت اچھے سے اس کیس کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے صرف ایک آڈیو کلپ دکھایا، جبکہ میرے پاس پوری فلم ہے، میں اسے چلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا اور اجازت ملتی عدالت کی اسکرین آن ہو گئی اور ایک فحش ویڈیو چلنے لگی۔ وہی نیم اندھیرا کمرہ، وہی ہجرا اور پیر قاسم شاہ کی آواز، الفاظ اور حرکتیں، ہر چیز آتی تھی۔ عدالت میں میڈیا فوری ایکٹیویٹ ہوئی اور شوٹ ہونے لگا، جبکہ پیر صاحب سمیت سبھی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیر اذان کو دیکھتا اور اسے اب آگاہی ہوتی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی اذان جیسی ہی تھی، بس وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مرد ہو کر عورت والا بھیس لے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس کی گندی آواز گونجی۔ پھر اس کا آگے بڑھنا اور ننگا ہونا، سب کے ہاتھ منہ پہ گئے تھے۔ کمرے میں جیسے طوفان آ گیا اور لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو گھٹیا نکلا۔ توبہ توبہ، اللہ کا نام لے کر یہ کام۔ بچی بیچاری ٹھیک کہہ رہی تھی، اس بڈھے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہر کوئی پیر کو نفرت سے دیکھنے لگا، جو سر جھکاتا شرم سے مرنے والا ہو گیا۔ آخر کار سچ سامنے آ گیا۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہی نہیں یور آنر، اذان نے اگلا وار کیا، ہم زینب کی ڈی این اے رپورٹ اور ساتھ کی اس لڈو کی ٹیسٹ رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں جو یہ علاج سے پہلے بچیوں کو دیتا تھا، تاکہ نشے کی وجہ سے وہ کچھ کر نہ پائے اور اپنے ساتھ ہوتے ریپ کو یاد نہ رکھ سکے۔ اس نے فائل جج کے سامنے رکھی۔ اس رپورٹ کے مطابق زینب کے بچے کا ڈی این اے ملزم سے میچ کرتا ہے۔ پیر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ گھبرا کر بولا، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں تھی۔ مخالف وکیل بھی صدمے سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اور میں مزید 2 متاثر لڑکیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ڈری ہوئی مگر ہمت کے ساتھ آتی لڑکیوں نے بھی وہی کہانی سنائی، وہی طریقہ، وہی ظلم۔ تو تصویر مکمل ہو گئی اور کوئی شک نہیں رہا۔ کیا ملزم کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جج نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن پیر خاموش تھا۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ پیش کیے گئے ثبوت، ویڈیو ریکارڈنگز، رپورٹ اور گواہ بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ملزم قاسم شاہ مجرم ہے۔ جج کے الفاظ پہ مائرہ آنکھیں بند کرتی رو پڑی۔ یہ سننے کے لیے اس نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ مجرم کو ریپ کے جرم میں عمر قید، بامشقت اور 4 کروڑ بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے خلاف مزید متعدد ترین کیسز بھی کھولے جائیں گے۔ ان کے فیصلے پر پیر زمین پر گر سے گیا۔ جہاں تک حماد کا تعلق ہے تو میری بیوی پر تشدد، ذہنی اذیت اور زبردستی اس مجرم کے پاس لے جانے کے جرم میں 2 سال قید اور 2 کروڑ روپے ہر جرمانہ مائرہ کو ادا کرنا ہوگا۔ حماد کے چہرے پر ہر رقم سن کو ہوائیاں اڑنے لگی۔
جہاں تک مائرہ کے والدین کا تعلق ہے تو انہوں نے براہ راست جرم میں حصہ نہیں لیا، لیکن عدالت انہیں سخت تنبیہ کرتی ہے کہ آئندہ کسی بھی متاثرہ کو دبانے یا مجبور کرنے کی کوشش قانونی جرم تصور ہوگی۔ وہ آرڈر کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ کمزوری کی نہیں، جیت کے آنسو تھے۔ ہم جیت گئے۔ عدالت سے باہر آتے وہ آہستہ سے اذان کی طرف مڑی اور کانپ رہی تھی۔ نہیں، سچ جیت گیا۔ اذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تو کہا تو کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس نظر میں شکر گزاری، احترام اور ایک نیا احساس تھا۔ پیر قاسم شاہ اور حماد کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جاتے ہوئے پیر کی آنکھوں میں شکست تو حماد کی آنکھوں میں پچھتاوا اور محبت تھی۔ وہ جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ کے گیا تھا، لیکن مائرہ نے اسے آخری نظر بھی نفرت سے دیکھا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ اذان نے پوچھا۔ اب جینا سیکھوں گی انشاءاللہ، مائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اکیلی؟ اذان نے اسے دیکھا تو مائرہ نے ایک لمحے کو اس کی دلکش بولتی نگاہوں میں دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ عدالت کے باہر لوگ اب بھی موجود تھے، کچھ میڈیا والے، کچھ عام لوگ، اور ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جیت گئی، لیکن مائرہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت کر بھی ہاری ہوئی ہے۔ مائرہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اذان کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ جی، وہ بولی، اور اذان نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بالآخر دل کی بات کہہ گیا، اور مائرہ جیسے سن ہو گئی۔ کیا؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ بالکل، وہ مسکرایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ کیوں؟ وہ آئیبرو اٹھاتا ہے، اس کے نزدیک آتا ہے۔ کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں جو آپ کو ڈیزرو کرے۔ مائرہ کی آواز بھر آئی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک طلاق یافتہ جس پر ایسے الزامات لگے ہوں، اس سے ایک پرفیکٹ انسان نکاح میں لے رہا ہوں۔ آپ کے لائق نہیں ہو اذان، یو ڈیزرو بیٹر۔ وہ خود کو کم سمجھتی ہلکے سے بولی۔ لوگ، وہ ہلکا سا ہنسا۔ جب آپ اکیلی لڑ رہی تھی تب یہ لوگ کہا تھے، جب آپ یہ نئے نئے الزام لگ رہے تھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تب بھی تو آپ نے لوگوں کو اگنور کیا تھا۔ اب جب ایک سنت کی ایک پازیٹیو میسج کی باری آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیسے اہمیت دے سکتی ہیں؟ وہ پوچھتا ہے، اور مائرہ نے نظریں جھکا لی۔ آپ مجھ سے شادی کیوں چاہتے ہیں؟ وہ لب بھیج کر بولی، کیونکہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ آپ وہ لڑکی ہیں جس نے پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو کر سچ ثابت کیا ہے۔ آپ بہت بہادر، حسین، ذہین اور خود مختار عورت ہیں۔ یہ سب کے بعد بھی آپ کہتی ہیں کہ آپ میرے لائق نہیں۔ عجیب بات کری ہے یار، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر میری ماما کی خواہش بھی ہے کہ آپ کو بہو بنائے۔ اذان کی آواز نرم ہو گئی، مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہ سب بڑی کمی ہے کہ مجھے دو مردوں نے استعمال کیا ہے۔ میں ایک استعمال شدہ عورت ہوں، اور آپ ایک کم عمر کنواری لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ بالآخر دانت بھیجتی اسے سچ بتاتی ہے، اور اذان لب کاٹتا ہلکا سا مسکرا کر سر ہلاتا ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں بزی آ جا رہے تھے۔ پہلی بات کہ وہ گھٹیا مرد تھے، اس لیے آپ کو استعمال کیا تھا، جبکہ میں آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنا نصف ایمان بنانا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے کنواری ہونے کی، تو میرے نزدیک شادی فزیکل ریلیشن سے زیادہ مینٹل ریلیشن سے ہوتا ہے، اور میرا ذہن و دل آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ میں لمحے چوڑے دعوے نہیں کروں گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، بس میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بہادری اور ثابت قدمی مجھے اچھی لگی، اور یقین کرتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنے بھی آپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے، آپ ثابت قدم رہیں گی اور میرا ساتھ دیں گی۔ مجھے پاورفل وومن ہمیشہ سے پسند رہی ہے، اور آپ میری زندگی میں آنے والی سب سے زیادہ پاورفل حیا والی عورت ہے، اس لیے نکاح چاہتا ہوں۔ اذان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور پھر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اوہ! اسے دیکھ کر لوگوں میں شور اٹھا، کسی نے ویڈیو بنانا شروع کر دی تو کسی نے قبول ہے کہہ دیا۔ آپ کا ساتھ میری لائف کو کمپلیٹ کرے گا۔ میں عورت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک مضبوط عورت کی ضرورت ہے۔ پلیز میرا ساتھ قبول کریں۔ اذان نے باکس کھولا تو ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ مائرہ، اس کی آواز میں خلوص تھا، کیا آپ مجھ سے نکاح کرو گی؟ مائرہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ ہجوم کو دیکھ کر اذان کو دیکھتی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ پھر کچھ غلط نہ ہو جائے۔ حماد بھی بہت اچھا تھا، لیکن حالات ڈونٹ وری، آزمائش برحق ہے، لیکن اپنے حصے کی خوشیوں کو لیتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ پھر نرمی سے بولا، ڈرو مت، میں ہوں نا، میں پیروں کا مرید نہیں، میں عورت ذات کا مرید ہوں۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے رسپیکٹ اور پیار سکھایا، اس لیے آج میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اذان نے مسکرا کر کہا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد مائرہ نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لی۔ یس، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہجوم خوشی سے شور مچانے لگی۔ واو، ماشاء اللہ! کسی نے تالیاں بجائی تو کسی نے ویڈیو بنائی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے رنگ اس کی انگلی میں پہنائی تو مائرہ ہلکی سی شرما گئی۔ چلو بابا، آپ کو اپنی مما سے ملوانا ہے، وہ نرمی سے تو بولا تو مائرہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہر طرف آسمان صاف اور ہوا ہلکی سی چل رہی تھی۔ شاید آزمائش کے بعد ہی اصل خوشی ملتی ہے۔
مارا نے دل ہی دل میں کہا آج وہ خوش تھی کہ اسے حقیقی ہمسفر نصیب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جتنی بھی مضبوط سہی لیکن زندگی کا لمبا سفر اکیلے نہیں کاٹ سکتی تھی۔